بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے پوتر استھل کو۔ کیا ہے یہ؟ عذاب ہے، عذاب ہے۔ ابھی تو ایک مسجد ہماری لوٹی گئی، یہی بولیں گے لوٹی گئی، اس لیے کہ کوئی پروف ہی نہیں تھا اس مسجد کے اوپر یہ فیصلہ آنے کا، کوئی پروف نہیں تھا کہ زبردستی بنائی گئی اس مسجد کو مندر توڑ کر، نہیں، کوئی پروف نہیں تھا۔ میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، دکھا دو آج بھی نہیں، بٹ وی ہیو پیشنس، ہم صبر کرتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ہی اسلام سے ہے، اور اسلام کا مطلب امن اور شانتی والا مذہب، امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، امن شانتی اس مذہب کے ہر گلی اور کوچے کے اندر بھری ہوئی۔ لیکن کچھ ابدروی لوگ، فسادی لوگ اراجکتا کا ماحول پھیلانے کے لیے، تشدد فساد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے شوسے چھوڑتے۔ میں کل بات کروں گا، جب سیرت کی بات آئے گی کل تو میں اس کے اوپر میں بالتفصیل بات کروں گا، بہت سارے اعتراضات بھی، اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج تو میں اتنا کہوں گا میرے بھائیو، بڑی قربانی دی گئی ہے اس مذہب کو یہاں تک پہنچنے میں، بہت قربانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا۔ آج تو ہم لوگ وہ کیا بولتے ہیں، ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ، ہم لوگ پیدائشی مسلمان، ہم لوگوں نے اسٹرگل نہیں کیا اس مذہب کو اسپرے کرنے میں، پھیلانے میں یا اس کی حفاظت میں۔ ہم لوگوں کی کوئی محنت نہیں رہی ہے، جن لوگوں کی رہی ہے تاریخ دیکھ لیجئے آپ اٹھا کر، انبیاء کرام، اور انہی لوگوں کی تاریخ بنتی ہے جو لوگ کسی نیک کام کے لیے اسٹرگل کرتے، محنت کرتے، اور الحمدللہ ایسی محنت کی کہ صرف قرآن و حدیث بھی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کا پرانا نام، جیسے اسلام، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بہت پہلا، بہت نیا نام، ہم تو کہتے ہیں کہ ارے اسلام دنیا کا سب سے پرانا نہیں، بلکہ اس دنیا سے پہلے جو دنیا ہے، عالم ارواح روحوں کی دنیا کے اندر بھی یہ اسلام بھی تھا، دین قیم۔ چلے گئے گرو جی شاشوت دھرم کو قبول کرنے کے لیے، ہم تو کہے کہ بھیا شاشوت دھرم تو ہمارا ہی دھرم کا نام ہے، اسلام کا پرانا نام شاشوت نام، آپ نے اگر قبول ہی کیا ہے تو ہمارے مذہب کو ہی قبول کیا۔ بس کوشش تو یہ کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرو کہ شاشوت بولتے کس کو، شاشوت کا مطلب کیا، میننگ کیا، صرف رٹ لینے سے نہیں ہوتا۔ 2-3 روز پہلے ایک صاحب آئے، بڑی پرچی لکھ کر کے، اس میں سوالات در سوالات، بہت سارے سوالات ریفرنس لکھ کر کے لائے۔ طوطے کے طرح رٹنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ریالٹی کیا ہے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے سے کام ہوتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے کام ہوتا ہے۔ میرے مسلم بھائیو، بہت محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر رکے، وہاں سے ایک نئی زندگی، نئی دنیا کی شروعات ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پڑ پوتے، ان کے لکڑ پوتے، 7 نسل کے بعد وہاں پر بھی بت پرستی آ جاتی ہے، وہاں پر بھی وہی بیماری آتی جو حضرت آدم کے بعد آئی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اس دنیا میں کہ جاؤ عاد کی طرف، وہ اتنی بڑی قوم، آج تک ایسی بلڈنگ بنانے والی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، وہ قوم تھی پہاڑوں کو تراش تراش کر، پہاڑوں کو کھود کھود کر حویلی بناتی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو تم مان لو، تم اپنے خدا کی اناپ شناپ جو باتیں ہیں اپنے پاس رکھو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر عبداللہ سالم آپ کے اسٹیج پر بیٹھ کر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، احادیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کو سن کر اس کو غنیمت جاننا چاہیے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یوں کہتا ہے کہ ارے ان مولانا کو تو کچھ نہیں ملتا، کرسی پر بیٹھتے ہیں بس تقریر شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہو گئی تو جس طریقے سے قوم عاد، قوم سمود
اور پھر قوم لوط حضرت ابراہیم کی اور حضرت یوسف کی قوم نے اور حضرت موسیٰ حضرت شعیب کی قوم نے ان کو نکارا تھا، سیم آپ اسی لسٹ میں آپ کا نام چلا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے کہا، قوم عاد کے لوگوں نے کہا کہ ہود تم اپنی نئی دین کو بند کرو، ہمارے جو آبا و اجداد کے دین تھے ہم اسی پر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر کہا ہے صاف لفظوں میں، 8 دن 7 رات تک مستقل طور پر ایسی آندھی چلی، ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہو گئی بھوسے کے مانند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر بنا دیا۔ اس قوم کے کچھ لوگ بچے کھچے قوم سمود کے نام سے جانے جاتے۔ اس قوم سمود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کو صالح علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ، صالح رسول اللہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ جب یہ پیغام پیش کرنا ان انبیاء نے، ان رسولوں نے شروع کیا تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتے تھے۔ کن لوگوں کے پیٹ میں؟ سماج کے اندر جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا صالح کی یہ جرأت، صالح تم کب سے نئے دین کی تبلیغ کرنے لگے ہو؟ اگر واقعتاً تمہارا خدا صحیح ہے، اگر واقعتاً تمہارا اللہ پرفیکٹ ہے تو تم اس پہاڑی سے ایک اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑ کر ایک اونٹنی کا جنم ہوتا۔ اسی وقت وہ اونٹنی نکلتی، اونٹنی آتی ہے قوم میں۔ جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی ہے تو پورے کے پورے کنویں کو ختم کر دے، پانی سماپت کر دیتی۔ قوم کے لوگ بھدک جاتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک دن تمہاری گائیں اور تمہارے جانور پانی پئیں گے، تم پانی بھرنا، اور دوسرے دن یہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی بالآخر۔ لیکن ایک بات سن لو، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ کبھی تم اپنی دشمنی کی وجہ سے اس اونٹنی کو غلط طریقے پر اگر تم نے ہاتھ لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دھرتی سے مٹا دے گا۔ لیکن قوم کے کچھ لوگ تھے، قوم کے کچھ نوجوان تھے، قوم میں اس وقت کے کچھ شرابی تھے، انہوں نے کہا کیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کے گھونچ کو کاٹ دیا، ان کے نسوں کو کاٹ دیا۔ فعقروہا، ان کے نسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ اونٹنی مر جاتی ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی سخت پکڑ کی کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ پیغام کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا نبی مان لو، اور ڈیمانڈ کرنے پر بھی کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو ذرا اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ وہ بھی دکھا دیا، تب بھی ہٹ درم ہو جاتے تھے، تب بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں جی سرکشی، یعنی حد سے زیادہ گناہوں کے اوپر اڑے رہنا۔ حالانکہ بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو جائے، اگر وہ آدمی احساس ہو جاتا ہے، اگر اس کا دل پسیج جائے اس کو، تو اللہ سے وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن وہ لوگ گناہ کرتے تھے، اتراتے تھے، شراب پیتے تھے، اتراتے تھے، کہتے ہیں there is nothing، کچھ نہیں ہے دنیا میں، ہم ہی ہے سپیریئر آف دا ورلڈ، ہم ہی ہے سب کچھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، مان جاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اب مجھے مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے انسانوں کو پیدا کر کے یہ نظام چلانے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کے اوپر ان کا کرشمہ قدرت کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور دونوں راستے بتائے، کون سا غلط ہے، کون سا صحیح راستہ۔ اس کے بعد پھر اس دھرتی پر کون آئے؟ اس دھرتی کے اوپر پھر انبیاء کرام، حضرت ابراہیم بھی آئے،
ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھروں کے اندر بتوں کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراش کر خوبصورت مورتی بناتے تھے، جبکہ اس کی مخالفت کی گئی ان کے زمانوں میں۔ اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاسی تتوبھوی ایفیوتی تموی سمبھوتی آمرتہ، جو انسان دیوا مرچلامیا، جو انسان پتھر کو تراش کر اپنی مرضی کے مطابق خدا بناتا ہے، جو انسان مٹی کو ان کو پکا کر اور ان کو ہوا میں رکھ کر، ان کو دھوپ میں رکھ کر، ان کو ایک شکل دے کر ان کو خدا بنا لیتا ہے، تو وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان بہت زیادہ اندھکار میں ہے، وہ انسان بہت زیادہ پاگل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی سب سے پرانی ترین شاستروں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی۔ سب سے مضبوط دلیل قرآن کا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو طاقتور مان لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عقیدے اور اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا پاپ اور جرم ہے میرے مسلم بھائیوں۔ آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں ہمارے مسلم نوجوانوں اپنے عقیدے کو پاک اور پوتر کرنا بہت زیادہ ضروری۔ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں آیا، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں انبیاء کرام نے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت صالح علیہ السلام جب چھپ گئے تھے ایک پیڑ میں جا کر، تو اس پیڑ کو آرے سے چیر دیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی اور ان کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی تھی فرعونیوں کے ذریعے سے، لیکن جب یہ وہاں سے نکل کر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ مدین چلے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دھرتی پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی بیماری تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ ناپتے تھے، خرید و بکری کرتے تھے تو کمی بیشی کرتے تھے۔ آپ دکان میں ہیں، آپ اپنے پرچون کے دکان میں ہیں، کاسمیٹک کے دکان میں ہیں، یا آپ گارمنٹس کپڑے کی دکان کے اندر ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کیجئے۔ جو مال اگر ڈیفالٹ ہو، جس مال کے اندر کمی ہو، تو اس کمی کو لوگوں کے سامنے میں رکھیے۔ لیکن یہ بددیان تھی اور یہ خیانت کرتے تھے کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اے لوگو، یہ ظلم مت کرو، ایسا مت کرو، قوم کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تم معاملات کرو۔ لیکن وہ کیا بولتے تھے؟ شعیب یو اسٹاپ دس، خاموش ہو جاؤ، ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے،